अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुर्क सदर तैयब उर्दुगान उन्होंने बयान दिया कि इमरान खान ने कश्मीरियों की और उम्मत मुसलमा की ठीक से तर्जमानी की है और कश्मीर के मामले में हम इमरान खान के साथ हैं, तो क्या कहते हैं आप? मैं इसके बारे में कहना चाहूँगा कि मैंने बहुत सारे देखे हुए लीडर्स, लेकिन इमरान खान जो है ना, पहले क़याद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, उसके बाद भुट्टो जुल्फ़िकार अली भुट्टो, और उससे बढ़कर भी इमरान खान साहब ने जो नुमाइंदगी किया, तो उसने कहा था कि मैं जो है ना कश्मीर का एम्बेसडर बनकर जो है ना दिखाऊँगा, और वाकई उसने सिर्फ कश्मीर का नहीं बल्कि उम्मत मुस्लिमा का एम्बेसडर बन के दिखाया। तो अगर हम देखें ना तो दुनिया में यही 2-3 ममालिक है जो मतलब इस्लाम के लिए खड़े हुए हैं। आजकल दुनिया की सारी नज़रें इमरान खान और तैयब उर्दुगान इसी पर है, और अभी उसने जो बयान दिया है वो ठीक बयान दिया है कि मतलब वो चाहते हैं कि ये मसला हल हो। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सऊदी अरब से जो रिस्पांस आ रहे हैं ना, वो बिल्कुल ज़ीरो रिस्पांस है। और मैं एक बात आपको बता दूँ, सऊदी अरब क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं चाहता कि मैं कश्मीर में इंटरफेयर करो, पाकिस्तान की हिमायत करो, क्योंकि सऊदी अरब की उधर जो इन्वेस्टमेंट उसने की हुई है वो उस इन्वेस्टमेंट के पीछे लगे हुए हैं। और तैयब उर्दुगान जो है ना, वो तो एज़ इमरान खान वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मतलब उसने जो बयान दिए वो अच्छा बयान दिया। वो ठीक है, हम भी उसके साथ हैं इस मामलात में। अगर उन्होंने कोई बात की है, लेकिन बात करने से नहीं, हिंदू को जूते मारने से बात हल होगी, मामलात बात से नहीं हल होंगे। अब वक्त है जूते मारने का इनको, क्योंकि हिंदू मकार है, वो अव्वल से ही पाकिस्तान का दुश्मन है। ये क्यों जाके कभी एक मामे के पास खड़े हो जाते हैं, कभी दूसरे मामे के भीख मांगते हैं। खड़े हो जाए ना, बता सीना तान के खड़े हो जाए, अवाम को कह देना कि चलें भाई बॉर्डर पे आए, देखें कि इंडिया किस तरह भागता है हिंदू। ये हिंदू मुसलमान का दुश्मन है, कट्टर दुश्मन है, ये दोस्त नहीं हो सकता। ठीक है, तो जंग होनी चाहिए। बिल्कुल इंशाल्लाह जंग होनी चाहिए। हम पहले जाने के लिए तैयार हैं। इस मुल्क की बका के लिए जंग होनी चाहिए। एटमी ताकत है, पाकिस्तान है, इसको सोचना चाहिए कि हमें लड़ाई नहीं, ये जूते, इसको जूते पड़ेंगे, ये ठीक होगा, इस तरह नहीं ठीक होगा। तैयब उर्दुगान ने कहा कि इमरान खान ना सिर्फ उम्मत मुसलमा और कश्मीरियों का भी तर्जमान है और हम कश्मीर के मामले में इमरान खान के साथ हैं, तो क्या कहते हैं? इमरान खान अच्छा लीडर है और उसने पूरे उम्मत मुस्लिमा का लीडर बन गया है। अभी इंशाअल्लाह आइंदा भी इमरान खान का हुकूमत आएगी। और जो फजल रहमान साहब दर न देते, वो इसलिए दर न देते, कश्मीर का बहस जो है ना वो पीछे चले जाए और हमारा जो हुकूमत आएगी वो इसके लिए करते हैं। इंशाअल्लाह बिल्कुल पूरी दुनिया इमरान खान के साथ है। इमरान खान ने जो तर्जुमानी किया, बल्कि सिर्फ पाकिस्तान की नहीं किया, पूरी दुनिया उम्मत मुस्लिमा के किया, वो हमारा हकीकती लीडर है। इंशाअल्लाह अभी भी करेगा, फिर भी किया इंशाअल्लाह। जी, कश्मीर का इशू, क्योंकि मैंने इससे पहले भी बात बताई है कि जितनी फॉरेन कंट्रीज़ है, नाइबर कंट्री, उनके साथ में बेहतर तल्लुकात होनी चाहिए। जिस तरह हमारे पास वो क्या नाम है, तुर्की, तैयब उर्दुगान, उनके साथ, क्योंकि ये सारी मुस्लिम है। अगर हम मुसलमानों की मतलब ऐड नहीं करेंगे, मदद नहीं करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा। और इनके साथ जो रिडक्शन, हमारे पास कम्प्लीटली जो रिडक्शन है, जिसको हम कहते हैं जेनोसाइड एक्ट हो रही है, मतलब बेचारों को जुल्म बर्बरियत हो रही है। तो अगर इनके खिलाफ हम आवाज़ नहीं उठाएंगे सारे मुस्लिम, तो हम क्या करेंगे? फिर इन बेचारों के साथ जुल्म होती रहेगी। तो इससे बेहतर है कि हम मुस्लिम ममालिक मिल के इनका दिफा करें। ठीक है, मैं उनके जो उन्होंने ये बयान दिया है, ये जो ट्वीट की है, तो मुझे बहुत खुशी हुई है कि एटलीस्ट एक ऐसा लीडर इमरान खान के अलावा है जो कश्मीर का दर्द समझता है, जो हम पाकिस्तानियों का दर्द समझता है, हम कश्मीरियों का दर्द समझता है। क्योंकि जो कुछ कश्मीर में हो रहा है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। और मुझे इस चीज़ का अफसोस है कि आप अपने पर्सनल, मतलब जो बाकी मुल्क है, वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट पे वो इंसानियत भूल गए हैं, वो अपनी मुसलमानों को भूल गए, उन भाइयों को भूल गए, उन बेटियों को भूल गए, जिनके साथ वहाँ पे क्या कुछ नहीं हो रहा, वो दुनिया के सबके सामने है। और मैं इस चीज़ पे मुझे बहुत दुख है कि कोई इस्लामी मुल्क, मतलब सऊदी अरब हो गया, उसके बाद ये मुत्तहिदा अमारात हो गए, बाकी जो ममालिक हो गए, मुस्लिम ममालिक, अफगानिस्तान हो गया, ठीक हो गया, और इनने कोई नाम नहीं लिया, कोई एक यूएन में एक छोटा सा वो एक मुखालफत नहीं कर सके, एक ट्वीट नहीं कर सके जो उनके हुक्मरान है कि ये उनके साथ गलत हो रहा है। ठीक है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब आज ईरान के दौरे पे गए हैं और उसके बाद वो सऊदी अरब के दौरे पे जाएंगे। कश्मीर पे जो जुल्म हो रहा है उसके हवाले से आगाह करेंगे, तो क्या कहते हैं? देखें, जो वज़ीर-ए-आज़म जा रहे हैं आज, जो गए हैं उधर ईरान गए हैं और उसके बाद वो सऊदी अरब जाएंगे, तो वो जो उनको सालिसी की पेशकश की गई थी इसलिए वो गए हैं। अब
ایران اور سعودی عرب کے درمیان سالسی ہونی چاہیے. مطلب کیا آپ غیر مسلموں کو خوش کر رہے ہیں؟ مطلب آپس میں لڑ کے بھائی ہو کہ آپ ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب آپ یہ توقع کیسے رکھ سکتے ہیں کہ ایک غیر مسلم جو ہیں، جو یہودی ہیں، جو یہودی لابی ہے، جو عیسائی لابی ہے، وہ آپ کو خوش رکھے گی اور آپ دوسروں کو لڑا کے آپ ان کو ظاہر ہے ڈیفینیٹلی ان کو فائدہ ملنا ہے، لیکن آپ کو کیا فائدہ ملنا ہے ایک دوسرے سے لڑ کے؟ آپ کو کچھ نہیں ملنا. بینگ اے ریلیٹیو آپ جو ہے مطلب ایک اچھے پڑوسی کی طرح آپ رہ سکتے ہیں، اچھے رشتہ دار کی طرح آپ رہ سکتے ہیں. لڑائی جھگڑا مطلب جب آپ سعودی عرب اور ایران آپس میں حملہ کریں گے، ایک دوسرے سے لڑیں گے، تو مارا تو مسلمان ہی جائے گا، ہاں وہ کسی بھی اس کا عقیدہ کوئی بھی ہو، لیکن اس سے مرنا مسلمان نہیں ہے، اور عام آدمی نہیں مرنا ہے، غریب آدمی نہیں مرنا ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب آج ایران کا دورہ کر رہے ہیں اور پھر سعودی عرب جائیں گے اور ثالثی کا کردار ادا کریں گے اور کشمیر پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے حوالے سے آگاہ کریں گے، تو کیا کہتے ہیں؟ جو یہ ثالثی کا کردار خان صاحب ادا کرنے جا رہے ہیں، میرے خیال سے مجھے تو بہت اچھا لگا، کیونکہ دیکھیں یہ دو بڑے مسلم کنٹریز ہیں، ایران عراق، ٹھیک ہے، اور ان دونوں کے اکنومیکلی طریقے سے یہ آئل پر ہی ڈیپینڈ کرتے ہیں. اگر ان میں یونائٹڈ ہو جاتے ہیں، اگر یہ لوگ ایک ہو جاتے ہیں تو اس سے پاکستان کو کافی فائدہ ہوگا اور مسلم کنٹریز کو فائدہ ہوگا. دوسری طرف تو دو بڑی لوبیز ہیں، یہ سپر پاور امریکہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اسرائیل ہو گیا، تو ان لوگوں کے پر جو انڈر پریشر ہمارے پر بنا ہوا ہے ان سے ہم بچ سکتے ہیں. اور دوسری طرف ہے کہ کشمیر کی بات، ایران نے آبویسلی پہلے بھی سپورٹ کیا ہے، یو این اے میں پاکستان کو ووٹ دیا ہے، لیکن سعودی عرب نے اکنامی طریقے سے مطلب بزنس کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کو سپورٹ نہیں کیا. لیکن اگر ان کے بیچ میں معاملات سیٹ ہوتے ہیں، جس طرح اگر سعودی عرب کا بھی ووٹ ہماری طرف آ جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہم کشمیر کو یو این اے میں اچھی طریقے سے لیڈ کر سکیں گے. تو میں بھی چانس ہے کہ پھر ہم کشمیر کے لیے کچھ اچھا کر سکیں. وزیر اعظم عمران خان آج ایران کا دورہ کر رہے ہیں، پھر سعودی عرب جائیں گے، کشمیر کے حوالے سے آگاہ کریں گے اور ان کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کریں گے، تو کیا کہتے ہیں؟ یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے، کیونکہ دیکھیں آپ مسلمان ایک پورے دنیا میں ایک مصیبت میں ہیں، جتنے بھی مسلم امہ ہیں، تو یہ ایک ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں. یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے عمران خان صاحب کا. ٹھیک ہے، بلاول بھٹو نے بیان دیا کہ اب کٹ پتلی حکومت کے جانے کا وقت آ گیا ہے، کیا کہتے ہیں؟ یہ تو امیچورٹی ہے بلاول بھٹو کی. وہ اصل میں سیاسی طور پر وہ سیاسی نابالغ ہیں، اس لیے مطلب وہ باتیں اس طرح کرتے ہیں، ان باتوں کو دل پہ نہیں لینا چاہیے کسی کو بھی. ٹھیک ہے، تھینک یو سر. طیب اردگان انہوں نے بیان دیا عمران خان نے امت مسلمہ اور کشمیریوں کی ٹھیک سے ترجمانی کیا اور ہم کشمیر کے معاملے میں عمران خان کے ساتھ ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب اسپیکر اچھے ہیں، اسپیچز اچھی کرتے ہیں، لیکن اب حکومت میں ہیں وہ، تو عمل کا وقت ہے، تو نہیں چاہیے کہ پریکٹیکلی کچھ کریں. اسپیچز وہاں پہ یونائٹڈ نیشنز میں جا کے تو بھٹو صاحب نے بھی تقریر کی تھی، اس کے بعد جو کچھ ہوا ملک 2 لخت ہو گیا. تو میرا خیال ہے اسپیچز سے زیادہ ہمیں پریکٹیکلی کچھ کرنا چاہیے. ترک صدر طیب اردگان انہوں نے بیان دیا کہ عمران خان نے امت کی اور کشمیریوں کی ٹھیک سے ترجمانی کی ہے اور ہم کشمیر کے معاملے میں عمران خان کے ساتھ ہیں، تو کیا کہتے ہیں آپ؟ تو بالکل یہ بات صحیح ہے، ہمیں تو کشمیر کے ساتھ ہونا چاہیے. جو بات عمران صاحب نے کہا ہے تو وہ بات ٹھیک ہے کہ ہمیں ایک اس ٹائم پوری جتنے بھی ہم اسلامی ممالک ہیں سب کو اس ٹائم ایک ہونا چاہیے، کیونکہ ایسے حالات میں جب ہم ایک ہوں گے تو کشمیر کا مسئلہ بھی نکل آئے گا. تو اچھی بات کی ہے اور ہمیں چاہیے کہ جو انہوں نے بات کی ہے تو اس بات پہ سب کو ایک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، بہتر حال ہے اس کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسلم لیگ نو نے حکومت کے خلاف مہم چلانے کا اعلان کیا، تو کیا کہتے ہیں؟ جی یہ تو دراصل دیکھا جائے تو مسلم لیگ نون نے تو کا جو اچھا اقتدام ہے، لیکن انہوں نے جو کام کیا ہے نا اپنی حکومت میں وہ تو عوام کے سامنے ہے. جو پی ٹی آئی حکومت نے عوام کے اوپر ٹیکس عائد کیے، اور ہمارا تو پی ایم صاحب کو یہی ہے کہ پی ایم صاحب کو سوچنا چاہیے تھا کہ عوام نے ایک تو غریب والی زندگی گزارنی ہے، تو اس کے اوپر انہوں نے جو ٹیکسیں لگائی ہیں ان کی وجہ سے یہ عوام میں جو اختلاف پیدا ہوئے ہیں یہ اس وجہ سے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ترک صدر طیب اردگان نے کہا کہ عمران خان نے امت اور کشمیریوں کی ٹھیک سے ترجمانی کیا اور ہم کشمیر کے معاملے میں عمران خان کے ساتھ ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ یہ تو بہت اچھا اقدام ہے، لیکن وہ تو مسلم امہ کا سربراہ ہے اور وزیر اعظم عمران خان بھی مسلم امہ کا سربراہ ہے. اصل میں دیکھا جائے تو کشمیر بھی تو پاکستان کے 6 رگ میں سے ہے، لیکن وہ جو عمران خان نے جو اقدام اٹھایا ہے نا وہ بہت احسان لائق ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو سر. بڑی مہربانی، شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ. مسلم لیگ نون نے حکومت کے خلاف بھرپور مہم چلانے کا اعلان کیا، تو کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ بھائی جان یہ سارا ویسے غلط کر رہے ہیں. یہ مولانا فضل الرحمان بھی ہے، نواز شریف ہے، زرداری ہے،
یہ سارا چھوڑ ہے، یہ اپنی کرپشن کو بچا رہے ہیں. مطلب پاکستان کا آج جو حالات ہے ملک کے نا، اس کا بیڑا کر کے ان لوگوں نے یار یقین کرو کہ ملک ہر بندہ رو رہے مہنگائی ہے. مہنگائی نہیں آئے گا کہ ان لوگوں نے ملک ایسے کیا کہ اللہ معاف کرے. کیونکہ چور بھی اتنا صفائی سے کوئی چیز نہیں لوٹتے جتنے یہ لوگ ملک کو لوٹے. یہ سارا جو دھرنا دے رہے ہیں فضل الرحمان، یہ پہلے کیوں نہیں نکلتا جو کہتے ختم نبوت کے بارے میں ادھر رضوی کے ساتھ. ابھی اس کو اسلام یاد آ گیا جا کے کشمیر میں جا کے نا. اسلام اگر اتنا اسلام سے پیار ہے کیا کر رہے ادھر. آج ملک ابھی اتنا خسارے میں، آپ لوگ دھرنا دو گے، یہاں پہ کاروبار لوگوں کے خراب ہو جائے گا، ملک کی معیشت خراب ہو جائے گا، تو کیا فائدہ ہے. ملک کا نقصان ہے نا. تو یہ بالکل سراسری غلط کر رہے ہیں. یا نون لیگ کو یا مولانا فضل الرحمان ہو یا کوئی زرداری ہو، یہ سارا چھوڑ ہے. یہ بس یہ اکٹھا ہو رہا ہے کہ اب ہمیں کب جو ہے نا بچاؤ گے، لیکن انشاءاللہ یہ نہیں بچے گا. یہ اسی طرح ذلیل ہو گئے انشاءاللہ. نون لیگ اور پیپل پارٹی نے بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کا ساتھ دینے کا اعلان کیا اور وہ اسلام آباد لاک ڈاؤن کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ یار یہ کچھ نہیں کر سکتا، ایسے صرف بولتے ہیں. انشاءاللہ پولیس اور فوج اس کا ایسے علاج کرے گا نا صحیح. یہ یقین کرو اس کے ڈنڈے پڑے گے نا، پھر یہ کبھی پیچھے بھی نہیں دیکھے گا، سیدھا بھاگے گا، آگے بھاگے گا. سانپ پیچھے نہیں دیکھے گا کہ کیا ہوا ہے. یہ لوگ ویسے بڑے ڈرامے کر رہے ہیں. ملک کو لوٹے ان لوگوں نے، ملک ابھی اپنے بچاؤ کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، شکریہ سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسلم لیگ نون نے حکومت کے خلاف بھرپور مہم چلانے کا اعلان کیا ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ بس جو ہو رہا ہے ابھی تبدیلی آ رہی ہے، اس میں ہم سب خوش ہیں. اچھا ہو رہا ہے سب کچھ. تو کیا یہ جو اسلام آباد بند کرنے کے لیے آ رہے ہیں نہیں آنا چاہیے؟ یہ ذرا سر فضول ہے، یہ اچھا نہیں کر رہے ہیں، عوام کو پریشان کرنے والی بات ہے. ٹھیک ہے. مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اسلام آباد آؤں گا اور حکومت گرا کے ہی واپس جانا ہے. کیا فائدہ ہے ایسے دھرنے کرنے کا.